استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان مذاکرات کے تیسرے روز کا آغاز ہو گیا۔ اس سے پہلے پاکستان نے افغانستان کو دو ٹوک پیغام دیا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کی سرپرستی منظور نہیں۔ پاکستان کے مطالبات واضح شواہد پر مبنی اور مسئلے کا حقیقی حل ہیں۔ افغان طالبان کی غیر سنجیدگی میزبان ملک پر بھی واضح ہے۔ میزبان اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان وفد زمینی حقائق اور شواہد کو سمجھے اور سنجیدگی سے تعاون کرے تاکہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں۔ طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا دورہ بنگلہ دیش۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق جنرل طاہر شمشاد مرزا نے چیف آف نیول اسٹاف ایئر چیف مارشل حسن محمود خان، پرنسپل اسٹاف آفیسر آرمڈ فورسز ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن سے بھی ملاقاتیں کیں۔ ان میں علاقائی اور عالمی سلامتی، باہمی دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور فوجی سطح پر روابط کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا نے کہا کہ دونوں ممالک خود مختار مساوات اور باہمی احترام کی بنیاد پر تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے۔ پاکستان کا اپنی فضائی حدود 2 روز کے لیے 3 گھنٹے بند کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیز کو نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود صبح 6 تا 9 بند رہیں گی۔ اس دوران کمرشل پروازوں کو احتیاط کی ہدایت۔ 2 روز کے دوران 3 گھنٹے فضائی حدود بند رہے گی۔ فیصلہ ممکنہ طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ کراچی اور لاہور فلائٹ ریجن میں مخصوص روٹس کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ کوالالمپور معاہدے اور غزہ منصوبے میں کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ٹرمپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ مشرق وسطی اور جنوب ایشیا سمیت صدر ٹرمپ کی امن کوششوں نے دنیا بھر میں لاکھوں جانیں بچائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر امریکی صدر کو خراج تحسین کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی قیادت اور عوام کو کوالالمپور امن معاہدے پر دستخط ہونے پر مبارکباد۔ کہا امن اور سفارتکاری کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ میرے بھائی وزیر اعظم انور ابراہیم خطے میں امن اور ہم آہنگی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے کے مواقع دیکھ رہا ہے۔ پاکستان سے امریکی تعاون بھارت کے ساتھ تاریخی اور مضبوط تعلقات کی قیمت پر نہیں۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں پاکستان اور امریکہ کا طویل تعاون رہا ہے، جسے مزید وسعت دینے کی خواہش ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صحافیوں سے گفتگو۔ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کو حوصلہ افزا موڑ قرار دیا۔ کہا وہ نہیں سمجھتے کہ یہ بہتری بھارت یا کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات کے نقصان پر ہوئی۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث پاک امریکہ تعلقات پر بھارتی خدشات فطری ہیں، تاہم بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کو دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھارت خود بھی ایسے ممالک سے تعلقات رکھتا ہے جن سے امریکہ کے تعلقات نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر 3 روزہ دورے پر ریاض روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ریاض میں وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے 9ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں جدت، پائیداری، معاشی شمولیت اور جیو پولیٹیکل چیلنجز پر غور ہوگا۔ دورے کے موقع پر وزیر اعظم مختلف عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے بھی ملیں گے۔ پاکستان کے سرمایہ کاری کے مواقع اور پائیدار ترقی کے ویژن کو اجاگر کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کابینہ کے سینئر ارکان بھی ہمراہ۔ ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کی پولیس کی انکوائری رپورٹ میں تصدیق۔ ڈاکٹر کے بیان کے مطابق عدیل اکبر ڈیپ روٹڈ سٹریس کا شکار تھے۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی نے عدیل اکبر کے آپریٹر اور ڈرائیور سمیت ڈاکٹرز کے بیانات قلم بند کر لیے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نے بتایا عدیل اکبر پروموشن نہ ہونے پر دل برداشتہ تھے۔ انہوں نے کئی بار خودکشی کے خیال کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر نے عدیل اکبر کی فیملی سے کہا کہ وہ انہیں اسلحہ اور بلیڈز جیسی اشیاء سے دور رکھیں۔ رپورٹ کے مطابق عدیل اکبر کے خلاف بلوچستان میں انکوائری رپورٹ بنی تھی جو 2 سال چلتی رہی۔ ایس ایس پی
معروف کی انکوائری رپورٹ کی بنیاد پر اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی نے عدیل اکبر کو سزا بھی دی. سزا کے باعث عدیل اکبر دو بار پروموٹ نہیں ہو سکے. عدیل اکبر کو 1.5 ماہ قبل اسلام آباد میں تعینات کیا گیا تھا جہاں وہ بخوبی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے. مرید کے آپریشن میں عدیل اکبر نے حصہ نہیں لیا. تربت میں دھماکہ، 6 لیویز اہلکار زخمیوں کو اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے. پولیس کے مطابق بم موٹر سائیکل میں نصب تھا. دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا. دھماکے سے قریب کھڑی 6 گاڑیوں کو جزوی نقصان. ڈی سی کیچ بشیر بڑیچ کا کہنا ہے کہ دھماکے کے وقت ان کی گاڑی گزر رہی تھی. خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 5ویں مرتبہ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت میں علیمہ خان آج بھی پیش نہیں ہوئی. علیمہ خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس پہلے ہی بلاک کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے. کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کو 78 سال مکمل ہونے پر پاکستان اور کشمیر سمیت دنیا بھر میں یوم سیاہ کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صبح 10 بجے پورے ملک میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک یکجہتی ریلی نکالی گئی. مظفر آباد میں پاسبان حریت آل پارٹیز حریت کانفرنس کے تحت ریلی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کمپلیکس پہنچ کر جلسے کی صورت اختیار کر گئی. لائن آف کنٹرول پر یوم سیاہ پر ریلی میں مظاہرین کے بھارت کے خلاف نعرے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے ریلی سے خطاب میں کہا، پاکستان کے کروڑوں لوگ کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. کراچی میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک اور پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گورنر ہاؤس تک کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ممکنہ طور پر کل اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی جائے گی. حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی نے نمبر گیم پورا کر لیا. پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے 10 ارکان کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے مطلوبہ 27 ارکان کا گولڈن ہندسہ حاصل ہو گیا. 3 گروپوں کے 10 ارکان نے فریال ٹالپور اور چودھری ریاض علی سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی. مسلم لیگ نون کی کمیٹی کا آج صدر زرداری سے ملاقات کا امکان. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر کے امیدوار کا اعلان کرے گی. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی تعداد پوری کی. ہم کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. بہت جلد ہم کشمیر میں اپنی حکومت بنائیں گے. خیبر پختونخوا میں چھوٹی کابینہ پہلے دن سے بنانا ضروری ہے. امور چلانے کے لیے کابینہ تشکیل دینی چاہیے. وفاق کے ساتھ محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتے. حکومت نے مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے شبہات کے بعد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا. جنگ اور دینی سیکیورٹی انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق کئی افسران کو ملازمت سے فارغ کیا جا سکتا ہے. کرپشن میں ملوث ہونے، اختیارات کے غلط استعمال، مالی بدعنوانی کے حوالے سے جامع تحقیقات کرائی جائیں گی. منی لانڈرنگ، غیر ملکی دوروں، بیرون ملک رقوم کی منتقلی اور ڈیجیٹل فائنینشل سرگرمیوں کے حوالے سے تحقیقات کا بھی حکم. اعلیٰ سطح پر تبدیلی کر کے سینئر پولیس آفیسر سید خرم علی کو اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. لاہور فضائی آلودگی کی زد میں ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی مزیر سے ہے. 358 تک جا پہنچا. ویب سائٹ محکمہ ماحولیات پنجاب کے مطابق گجرانوالہ کا AQI 500، سرگودھا کا 347، فیصل آباد کا 306، ملتان 304، ڈی جی خان میں 244 ریکارڈ. فضائی آلودگی زیادہ ہونے کے باعث آج سے اسکولوں کے اوقات کار صبح 9:15 سے دوپہر 1:30 بجے تک کر دیے گئے.
پاک افغان کشیدگی کے بعد چمن، خیبر، جنوبی اور شمالی وزیرستان اور ضلع کرم کے سرحدی راستے 16ویں روز بھی بند۔ باب دوستی، تورخم، انگور اڈہ، خرلاچی اور غلام خان سرحد پر سینکڑوں مال بردار گاڑیوں کی آمد و رفت اب بھی معطل۔ ٹماٹر کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ۔ کوئٹہ میں 300 سے 350 روپے فی کلو تک فروخت کیے جانے والا ٹماٹر آج 160 روپے فی کلو میں مل رہا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران سے سپلائی میں بہتری کے بعد ٹماٹر کی قیمت میں کمی ہوئی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق آنے والے دنوں میں ٹماٹر کی قیمت مزید کم ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہا نیشنل پولیس اکیڈمی پولیس فورس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بہترین تربیت یافتہ فورس ہی عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ پولیس میں آج سے جدید سسٹم لا رہے ہیں۔ پولیس ویریفیکیشن سسٹم کو بھی جدید کیا گیا ہے۔ ای سسٹم پورے صوبے میں پھیلائیں گے۔ 1100 کیمرے نصب کیے گئے ہیں جن سے ٹریکنگ کی جا رہی ہے۔ ای چلان سے ٹریفک کا نظام بہتر ہوگا۔ اور پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان T20 سیریز کے لیے دونوں ٹیموں کی بھرپور تیاریاں۔ دونوں ٹیمیں آج بھی پریکٹس سیشن کریں گی۔ ٹیموں کے کپتانوں کی پریس کانفرنس بھی شیڈیولڈ۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 کل راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔